اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، میں ان عظیم ایام میں اپنے زمانے کے ولی و وارث بقیت اللہ الاعظم ولایت عظمیٰ الہیہ اور تمام شیعیان حیدر کرار کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، خصوصاً حضرت ختمی مرتبت اشرف کائنات افضل موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماہ سفر کے اختتام پر حضرت ثامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے، اگرچہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت صحیح ترین روایت کے اعتبار سے 7 سفر ہے، ہم اس وقت عصر حاضر میں چاروں طرف ظلم و جور سے بھری ہوئی ہر گوشہ ہر جگہ پر اس طریقے سے کہ جہاں دنیا کے گوشے گوشے میں ہر اعتبار سے ہر طرح سے ظلم ہو رہا ہے، کہیں حکومتی پیمانے پر ہے، کہیں خانوادگی اور خاندانی طور پر ہے، کہیں معاشرے میں ظلم ہے، کبھی ذوی الارحام رشتہ داروں میں اپنے اپنے گھروں میں ظلم ہو رہا ہے۔ لہذا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی مسجد میں گئیں اور وہ عظیم ترین خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بھی مسلمانوں کے درمیان کہ جن میں کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، ہاں مسلمان ہیں، مسلمانوں میں منافق بھی ہیں اور مومن بھی۔ آپ نے انتہائی عظیم القدر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں حقیقت کو واضح کر دیا۔ کہ جو بھی آج یا کل تک جو بھی اس خطبے کو سنے پڑھے دیکھے، وہ چاہے وہ جاہل ہو یا متجاہل، قاصر ہو یا مقصر، سب کے لیے واضح کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، ایھا الناس کا مطلب صرف مسلمان نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام انسان، سلسلے بشریت، بنی آدم سے خطاب ہے، تمام انسانوں سے خطاب فرمایا۔ آپ نے کسی خاص طبقے سے نہیں بلکہ مکمل انسانیت سے، اول خلقت انسانی سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ہیں اور آنے والے ہیں، سب تک آپ کا خطاب ہے۔ لیکن اس پیغام کو پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ چونکہ آج کے زمانے میں امکانات بہت زیادہ ہیں اپنی بات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جس عالم میں کربلا میں آپ شہید ہوئے ہیں، جس انتہائی مظلومیت کے ساتھ، اور ان کے بعد پھر آل پیغمبر اہل حرم ناموس خداوند جس انتہائی مظلومیت کے ساتھ اسیر ہوئے ہیں، ان سب کا مقصد یہی تھا تاکہ عاشورہ کی آواز قیامت تک جاری رہے۔ لہذا آج کے زمانے میں یہ ساری آواز کو پہنچانا بہت آسان ہے، صرف ایک ہمت کی ضرورت ہے
آج کے دور میں یہ ہمارے جوان قصد کریں، ارادہ کریں اور اپنی اپنی طریقے سے دنیا کی تمام زبانوں میں شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا کے خطبے کو ترجمہ کر کے سوشل میڈیا پر مختلف سافٹ ویئروں کے ذریعے سے جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، موبائل ہیں، ڈش اینٹینا ہیں اور اس طرح کے سارے سسٹم ہیں، ان کے ذریعے سے شہزادی کا خطبہ پوری کائنات میں منتشر کیا جا سکتا ہے۔ یہ راہ فلان جاسی کی تو کوفہ کی تو راہ تو مجلس یزید، یہ کہ شہزادی کا یہ فرمان کہ انی فاطمہ و ابی محمد، اس خطبے کا جملہ عظیم ہے کہ میں فاطمہ ہوں اور میرا باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس بات کو کون نہیں جانتا تھا کہ آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں؟ اس بات کو کون نہیں جانتا تھا کہ آپ کے والد گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ لیکن کیوں آپ نے تاکید سے ارشاد فرمایا کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ پیغمبر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اہل علم ہیں اس بات سے باخبر ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بھی دشمن ہیں وہ یا تو جھوٹ بولتے ہیں یا پھر مغالطہ کرتے ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ چونکہ شہزادی کو معلوم ہے کہ اگر یہ سب کچھ بیان نہ کیا جائے تو کل کو تبدیلی لائی جا سکتی ہے، لہذا پہلے آپ نے مسجد میں وارد ہونے کے بعد ایک بہت عظیم چیخ ماری ہے، باقاعدہ وہ لفظ جو خطبے میں ہے کہ آپ نے جانے کے بعد وہاں پہ ایک چیخ ماری، تو جو لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پہ اجحشہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی اتفاقی حادثہ پیش آئے کہ جس میں انسان ہچکیوں سے روئے۔ تو شہزادی نے مسجد میں جانے کے بعد اسی طرح سے گریہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد میں موجود تمام افراد چیخے مار مار کے رونے لگے ہیں، فقط اسی لیے تاکہ کل کو مورخ یہ نہ کہیں کہ وہ دربار میں حضرت زہرا نہیں آئی تھی، کوئی اور آیا تھا۔ آپ نے باقاعدہ تعارف کرایا کہ میں کون ہوں اور کس کی بیٹی ہوں، لہذا آپ نے اپنے اس خطبے میں مکمل اعتبار سے تعارف کرایا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، چونکہ معلوم ہے کہ دشمن جو ہے انتہا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی ایک جگہ پر 10 100 1000 ہر مقام پر جھوٹ بولنے کی کوشش کی، لہذا آپ نے اس چیز کو چاہا کہ چاہے وہ پیغمبر کے منافق اصحاب ہوں یا بعد کے مورخین اور علماء جھوٹ بولنے کی جرات نہ کر سکیں، جنہوں نے اپنی سینکڑوں کتابوں میں جھوٹوں سے بھر رکھی ہیں اور حقیقت کے خلاف مطالب کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ان تمام کتابوں کو، ان کے جھوٹوں کے پلندوں کو جمع کیا جائے تو شاید 100 جلدوں سے بھی زیادہ کتابیں ہو جائیں گی۔ بہرحال ہم سب کا وظیفہ شرعی ہے کہ ہم اس وظیفے کو انجام دیں۔ اسی سلسلے کا یہ 1 سال 40 بھی گزر گیا، کربلا میں اپنے اپنے مومنین نے عزاداری کی، عراق میں شیعوں نے عزاداری کی، اسی طرح اسلامی ممالک میں سب نے اپنے اپنی عزاداری کی، غیر اسلامی ممالک میں بھی سب نے اپنے اپنی جگہ پر وظائف انجام دیے، لیکن بہرحال یہ اس سال کی عزاداری بھی لمحہ فکریہ تھی
کہ اس سال اربعین میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہمیشہ سے یہ اربعین آتی چلی آ رہی ہے، اور اس اربعین میں بہرحال کچھ لوگ جنت کی طرف مائل ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے لیے جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس راستے سے اپنے لیے جہنم ٹھکانہ بناتے ہیں۔ اور میں اسی سلسلے میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ میرے ہمسن ہیں ان کو یاد ہوگا، لیکن جو لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اب سے عراق میں ان حکومتوں سے پہلے جب عثمانی حکومت اور وہاں پر عثمانی گورنر ہوا کرتا تھا، تو اس زمانے میں جمہوریت سے پہلے، یعنی تقریباً اب سے 60-70 سال پہلے، وہاں پہ باقاعدہ لوگ زیارتوں کے لیے جاتے تھے، ایران سے بھی جاتے تھے، دنیا بھر سے آتے تھے زیارتوں کے لیے، لیکن اس دور میں ایران و عراق کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، اور اس زمانے میں یہ سلسلہ رہا کہ ایران سے اربعین کے موقع پر کافی تعداد میں شیعہ زیارتوں پر جانے لگے، لیکن تبھی انگریزوں کی سیاست کی بنیاد پر یہ طے پایا کہ ایران و عراق کے درمیان پاسپورٹ اور قانون معین کیے جائیں، اور جب کہ ابھی اتنی ترقی نہیں ہو پائی تھی اور ممالک نے خصوصاً ایران و عراق میں پاسپورٹ تیار نہیں ہو پائے تھے، اور پابندی لگا دی گئی کہ بغیر پاسپورٹ اور بغیر ویزا کے کوئی ایرانی عراق میں وارد نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اگرچہ تعداد تو معین نہیں ہوئی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ بہرحال ہزاروں کی تعداد میں ایرانی شیعہ عراق میں وارد ہونے لگے۔ ان کی کتنی تعداد تھی تو نہیں معلوم، کسی اخبار نے اور کسی خبر میں نشر نہیں ہوئی، لیکن اتنا تھا کہ ہاں ہزاروں کی تعداد میں ایرانی بغیر پاسپورٹ اور بغیر ویزا کے عراق میں وارد ہو گئے، چونکہ وہ ہمیشہ کی طرح وارد ہوتے تھے۔ تو تاریخ داره، تو روزنامه ها، تو چیزای حلف بغداد، بعدش یه مشکلاتی تو این حلف بغداد شد، خصوصا بین ایران و عراق اون وقت. این سبب شد اون وقت زمان ملکیین در عراق حکومت عراق ویزا نداد به ایرانیا برای زیارت امام حسین علیه السلام، یعنی استثنایی تک و توک ویزا میداد، عموما نه ویزا نمیداد. حکومت ایران اون وقت یعنی مشہور یہ ہو گیا کہ یہ لوگ غیر قانونی شکل میں عراق میں آ رہے ہیں، جبکہ قانون یہ بن چکا ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا کے ذریعے سے ان کو آنا ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہزاروں کی تعداد میں ایرانی شیعہ بغیر ویزا اور بغیر پاسپورٹ کے عراق میں وارد ہوئے تو ان کو وہاں پہ گرفتار کیا جانے لگا اور دو صورتحال ان کے ساتھ رہیں، یا ان کو جیل میں ڈالا جانے لگا یا ان کو جرمانہ کیا جانے لگا، ایک خاص عدد رقم کی جرمانہ کہ جس میں کئی اس دور میں فلس چلتا تھا عراق میں، 5000 فلس، 10,000 فلس، اس طرح بہرحال جرمانہ ہونے لگا۔
میں خود کربلا میں تھا اور میں وہاں پر کربلا میں زندان تھا جس کو حبس سے کربلا کہتے تھے. اس حبس سے کربلا کی جیل میں، کربلا کے زندان میں 2 کمرے تھے صرف، چھوٹے چھوٹے، اور ان میں 2 کمروں میں یہ سارے کے سارے شیعوں کو جب بھرا جانے لگا تو یقیناً جگہ بھر گئی. اس وقت کا جو کربلا کا حاکم تھا وہ شیعہ تو نہیں تھا لیکن امام حسین سے ارادت رکھتا تھا، بہت ہی عقیدت مند تھا امام حسین سے. اس نے جب دیکھا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں شیعہ آ گئے ہیں زیارت کے لیے اور ان کے پاس نہ کوئی پاسپورٹ ہے نہ کوئی ویزا ہے، تو عمدتاً خود پولیس نے اور عراق کی گورنمنٹ نے کوشش یہ کرتے تھے کہ بہرحال چونکہ امام حسین کا زائر ہے لہٰذا چشم پوشی کرتے تھے، لیکن بہرحال ہر آدمی ایسا نہیں تھا. وہاں پہ کچھ شریر بھی تھے اور انہوں نے انہی ایرانیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا اور گورنر کے آفس میں لے جا کے جمع کرنا شروع کر دیا. لیکن جو اصل گورنر تھا وہ پھر بھی چونکہ عقیدت رکھتا تھا، وہ اس نے اور پولیس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بہرحال واپس کر دیا. لیکن پھر بھی جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہر انسان ایک سا نہیں ہوتا ہے، چونکہ عثمانی حکومت کا دور تھا اور سب گورنر اور سب بڑے بڑے عہدیدار غیر شیعہ تھے. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو واقعاً متعصب تھے، وہ شیعوں کو زندان میں ڈال رہے تھے یا پھر ان پر جریمہ اور جرمانہ لگا رہے تھے. لہذا ان میں سے بہت سے شیعوں کو گرفتار کیا گیا اور وہاں پر بہرحال ایک عجیب سی صورت و حال بنتی چلی گئی. امام حسین اپنے شیعوں پر بہرحال لطف کرم رکھتے ہیں، لہذا آپ کے لطف کرم کی بنیاد پر تمام شیعوں نے بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی مشکل کے اپنے آپ کو وہاں پہ پہنچانا شروع کیا. لیکن جو لوگ گرفتار ہو چکے تھے انہوں نے بہرحال پھر بھی کہ اب کیا کیا جائے، انہوں نے اپنے مرج وقت کاشف الغطا کے نام خط لکھا اور پیغام پہنچایا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. میں نے آیت اللہ کاشف الغطا کو درک کیا ہے، ان کے درس خارج میں بھی شرکت کی ہے. شیخ محمد حسین کاشف الغطا انہوں نے ورقہ لکھنا شروع کیا اور وہ ورقہ مہم ترین افراد کو یا انجمنوں کے نام اس طرح لکھا اور ایک ایک کو دینا شروع کیا کہ اس ورقے کو لے کر کے آپ ایران سے عراق اور پھر عراق میں اپنے تمام مراکز سے زیارت کرتے ہوئے واپس ہو جائیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس میں آپ نے صاف صاف یہی لکھا کہ یہ بہرحال ورقہ ایک مجوز ہے جو ویزا اور پاسپورٹ دونوں کا کام کرے گا، اور اس میں مرجع وقت نے اپنی مہر لگائی تاکہ ثبوت رہے کہ یہ کوئی نقلی اور کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے. خود مرجع وقت نے یہ ورقہ جاری کیا. اس میں اگرچہ تازے ہی ٹیلی فون اس دور میں چلے تھے لیکن انہوں نے اپنا دفتر کا اپنے آفس کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھ رکھا تھا کہ اگر کوئی پولیس والا پکڑے بھی تو اس ٹیلی فون نمبر سے رابطہ کرے اور رابطہ کرنے کے بعد ہم سے بات کرے.
نہ یہ کہ فقط کو گرفتار کرے، بلکہ اگر کوئی اس ورقے کی اہانت کرے یا اس ورقے کے لینے والے کسی زائر کی اہانت کرے تو ہمیں فوراً خبر دے دی جائے۔ من دیده بودم بعضی این ورقا رو به عربی نوشته بود اون بالا الی من یهمه الامر، لیکن این ایرانیه کچھ عرصے کے بعد چند ٹیلی فون اور چند خبریں مرجع وقت کاشف الغطا پر پہنچیں کہ چند مقامات پر ان ورقوں کے ساتھ یا ان زائرین کے ساتھ اہانت ہوئی ہے، امرش تحصیل اور عراق کی خطاب به کی بود؟ نه حکومت، پولیس نے بعض شیعوں کے ساتھ بے حرمتی اور ان کو پریشان کیا ہے۔ امضام کرده بود، شماره تلفنش رو گذاشته بود خود مرحوم کاشف الغطا، وہاں پر چند 4 یا 5 ٹیلی فون ایسے پہنچے کہ جس میں یہ خبر دی گئی تھی خودش امضا میکرد. کہ جس میں کسی شیعہ کو گرفتار کیا گیا یا زندانی کیا گیا یا اس پر جرمانہ کیا گیا ہو۔ کسی ازتون گذرنامه خواست، ویزا خواست، متعرضتون شد، اس وقت عراق کا جو وزیر اعظم تھا، شدید که رد شد. یعنی سلطانی حکومت کی طرف سے یا انگریزوں کی طرف سے، نور السعید اس کا نام تھا، جمہوریت سے پہلے۔ اسمشو بگیرید بپرسید، به یکی بگید به من تلفن کنه اسمشو به من بده. نور السعید از این قصه گذشت چند روز چونکہ ایران و عراق کے درمیان سیاسی حالات مناسب نہیں چل رہے تھے انگریزوں کی وجہ سے، که مرحوم کاشف تو ویزا بھی بند تھی، پاسپورٹ بھی نہیں بن پایا تھا۔ حالا شک از من که فلان کارمند تو تو بحرابه چند تا زوار رو نور السعید غلط کرده که معمولاً گذرنامه و ویزا نداشته. سنی ہونے کے باوجود بھی زیارتوں پر مشرف ہوتا تھا اور امام حسین کی زیارت سے مشرف ہوا کرتا تھا۔ تو مسیر زوار کجاست؟ از ایران وارد عراق اس وقت آیت اللہ کاشف الغطا نے اس نور السعید کو ڈائریکٹ ٹیلی فون کیا تو این مسیر گفتن 4 تا، حالا شک از من اور نور السعید کو یہ بتایا کہ ہمارے چند شیعوں کو کہیں گرفتار کیا جا چکا ہے، کہیں کرده به این زندان میں ڈالا گیا ہے، کہیں جرمانہ کیا گیا ہے۔ رو پاره کرده یا طرفو گرفته یا جریمه اور آیت اللہ کاشف الغطا نے بغیر کسی تعارف کے، جبکہ ملک کا وزیر اعظم ہے، ڈائریکٹ براہ راست کہا وزیر عراق اسمش نور السعید بود و میگفتن کہ مهمترین مهره تو خاور آپ کے بنائے ہوئے گزرنامے سے تو آدمی سفر کر سکتا ہے، اور ہمارے جوازات یعنی ہمارے پاسپورٹ سے کوئی سفر نہیں کر سکتا ہے، اینم گذرنامه نمیده. یہ کہاں کا دستور ہے؟ کاشف الغطا رحمت اللہ علیہ اس وقت نور السعید نے فوراً کہا کہ شیخنا کیا ہو گیا ہے، آپ مرجع وقت ہیں، آپ کو کس نے پریشان کیا؟ تو تب آپ نے جواب دیا کہ اربعین حسینی کے ایام ہیں اور دنیا بھر سے شیعہ عراق میں آنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ابھی بہت سی جگہ پاسپورٹ اور ویزا صادر نہیں ہوا تھا تو ہم نے ورقہ لکھ کر زائرین کو اور شیعوں کو دیا، لیکن بہت سی جگہوں پر ہمارے اس ورقے کو نہیں مانا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ عراق کے شیعہ نہ آپ کے پاسپورٹ کو مانتے ہیں نہ آپ کی حکومت کو مانتے ہیں۔ اسی طرح ایران کی عوام بھی نہ وہاں کی حکومت کو تسلیم کرتی ہے نہ وہاں کے پاسپورٹ اور وہاں کے قوانین کو، بلکہ یہ لوگ صرف امام حسین سے محبت اور ان سے مودت اور عشق کی وجہ سے زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے مراجعہ کیا تھا تو ہم نے ان سب کو نامے دیے تھے کہ یہی نامہ، یہی خط ان کے لیے پاسپورٹ اور ویزا دونوں کا کام کرنا تھا اور کر رہا تھا بہت سی جگہوں پر، لیکن بعض جگہوں پر آپ کی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ چی شده گذرنامه‌ای که شما صادر می‌کنید کاشف الغطا نے وہ چند ایڈریس بھی دیے حکومت کو کہ فلاں فلاں جگہ ہمارے شیعوں کو گرفتار کیا گیا ہے، مثلا بعقوبہ میں، سامرہ میں، بعض مقام پر کاظمین کے قریب بغداد میں۔ نور السعید گفت شیخنا شنو چی شده؟ تو کاشف الغطا به نور السعید گفت نور سعید نے فوراً کہا کہ انشاءاللہ ان سب کی تحقیق کی جائے گی اور تمام شیعوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔
شیخ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہاں تک کیا کام آپ کر سکتے ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پہ گورنر تھا بغداد میں خلیل کنہ، جو انتہائی متعصب اور دشمن اہل بیت تھا۔ تو آخر میں جب دیکھا کہ ساری چال اس خلیل کنہ کی ہے تو اس کو گرفتار کیا گیا، اور نور سعید نے خلیل کنہ کو فوراً کہا کہ یہ چند جگہوں پر جو شیعہ زائر کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو نہ فقط ایک آزاد کیا جائے بلکہ ان شہروں کے جو گورنر ہیں ان شہروں کو بھی بدل دیا جائے، چونکہ ایسا نہ ہو کہ کاشف الغطا کو یہ علم ہو جائے کہ جن گورنروں نے گرفتار کیا تھا وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، تو وہ کہیں اور کچھ آگے اقدام نہ کریں، لہٰذا ان گورنروں کی بھی جگہ چینج کر دی جائے، ان کی جگہ پہ کسی دوسرے افراد کو گورنر بنا دیا جائے، ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے، اور یہ دوسرا کام کریں کہ زائرین جو ایران سے یا دنیا بھر سے آ رہے ہیں ان کی مسیر کو معین کیا جائے، وہ کن کن شہروں سے گزرتے ہوئے زیارتوں سے مشرف ہوتے ہوئے کربلا، نجف، کاظمین، سامرہ، بصرہ یا جہاں جہاں سے بھی گزرنا ہے ان کی جگہوں پر مشخص کیا جائے اور وہاں پہ مناسب افراد کو رکھا جائے تاکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا سکے۔ لہٰذا پوری دنیا میں یہ سلسلہ ہوا اور ہونا چاہیے، اور آج تک بھی یہی، لیکن آج بڑا افسوس ہوا کہ اس سال پھر وہی صورتحال گھوم کے آئی کہ دنیا بھر کے شیعوں کو زیارتوں سے روکنے کے لیے ان کو ویزا نہیں دی گئی، جبکہ واضح ہے کہ ہمارے مراجع تقلید ہمیشہ ہی سے کس طرح رفتار کرتے چلے آئے ہیں۔ مجھ سے ایک عیسائی کے ذریعے نقل ہوا ہے کہ آپ لوگ حضرت امام حسین سے استفادہ کرنے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں ہمارے امام حسین ہوتے تو ہم دنیا کے قدم قدم پہ کالے پرچم لگانے کے بعد پوری دنیا کو امام حسین کے نام پر دعوت دیتے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی امام حسین کے برابر عالمی سطح پر نہیں ہے۔ حتیٰ امام حسین سے وہ 4 ہستیاں جو کائنات میں افضل ہیں وہ بھی امام حسین کی طرح عالمی نہیں ہیں، کہ جو خود امام حسین نے فرمایا ہے جدی خیر منہ، ابی خیر منہ، امی خیر منہ و اخی الحسن خیر منہ۔ امام حسین سے جو افضل ہیں پیغمبر اکرم، امیر المومنین، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن، لیکن یہ 4 ہستیاں بھی کائنات میں عالمی پیمانے پر ایسی نہیں ہیں جیسے حسین ابن علی ہیں، کہ جس پر باقاعدہ خدا نے مرثیہ پڑھا ہو، انبیاء نے مرثیہ پڑھا ہو، کائنات کے تمام ادیان امام حسین کو مانتے ہیں، اس طرح سے کوئی دنیا میں شخصیت نہیں ہے جس کو سب مانتے ہوں۔ لہذا واقعاً عراقیوں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ان کے پاس ایسی عظیم ہستی ہے اور وہ اس ہستی کی حق میں خدمت بھی انجام دیتے ہیں۔ یقیناً عراقیوں کی حالت یہ ہے کہ سال بھر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو، لیکن اربعین حسینی میں وہ اپنا سب کچھ لٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام حسین کائنات میں ایک فرد ہے اور بس۔ تاریخ الہی میں اللہ کے ساتھ تاریخ کا لفظ استعمال کرنا مجاز ہے، چونکہ اللہ کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ جیسے جملہ ہے کہ پروردگار میں تو میرے نفس کے بارے میں جانتا ہے، میں تیرے نفس کے بارے میں، نفس خدا ایک کنایا ہے، مجاز گوئی ہے۔ تو یہ بھی
حتی 4 نفری اسی طرح کا ایک افضل از امام حسین کنایا ہے کہ تاریخ الہی، ورنہ کائنات میں حسین کوئی دوسرا نہیں ہے، سید الشہداء حسین جیسا کوئی دوسرا نہیں خیر ہے۔ منی ابی خیر منی امی خیر منی اخی الحسن خیر دنیا بدلتی رہتی ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جہانی حسن لیکن حسین دن بدن عالمی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ امام حسین کی یہاں کوئی کسی بھی طریقے کی کمی نہیں ہے، شہادت امام حسین تا امروز انبیاء ہوں، خدا ہو یا ادیان الہی ہو یا غیر الہی، تا امروز سب امام حسین کو مانتے ہیں۔ میں پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ حضرت امام حسین کی ابھی عمر 5-6 سال ہی کی تھی کہ پیغمبر اکرم کی نگاہ امام حسین پہ پڑی اور آپ نے امام حسین کو دیکھا۔ دیکھنے کے فوراً بعد آپ نے اینو از عراقی گریہ کرنا شروع کیا۔ امام حسین کو دیکھ کر کے آپ نے روتے روتے گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد کہا اللہم خذل من خذلہ، پروردگار آه تو بساط جو حسین کو چھوڑ دے۔ یہاں پہ دیکھیے خذلہ کا مطلب پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، چھوڑنے کے معنی میں نہیں ہے، دیدید خذلان یعنی مدد کا نہ کرنا، امام حسین یکی تو یعنی یہ کہ تاریخ خدای عز و جل. خدا تاریخ نداره، این کلمه مجازه، مثل تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. خدا که نفس نداره، اینا کنایه است. یک دویم مثل امام حسین کیه کہ همه مذاهب همه روکنا ظلم تو بہت دور کی بات ہے، فقط مدد نہ کرنا، یعنی کوئی امام حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے، مثلا اس کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ نے پیسے نہیں دیے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ نے چیز نہیں دی، فقط مدد نہیں کی۔ خذلان کا مطلب ہے ترک النصرہ، یعنی فقط مدد کو چھوڑ دینا۔ یہ پیغمبر اکرم کی پہلی بد دعا ہے، اللہم خذل من خذلہ، جو حسین کی مدد نہ کرے اس کی تو بھی مدد نہ کر۔ یہ نہیں ہے کہ جو حسین کو اذیت کرے، حسین پر ظلم کرے، حسین کو پریشان کرے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جو مدد نہ کرے یعنی یہ کہ جیسے بنی عباس، بنی امیہ، متوکل، ان سے پہلے ان کے بعد بنی امیہ، بنی مروان، بنی سفیان، بنی عباس، یا اور بھی جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، ان کے تو بڑے بڑے ظلم ہیں، وہ تو ان کا تو خیر ٹھکانہ ہی جہنم ہے، بلکہ فقط اور فقط وہ بھی مجھے ایک واقعہ سامنے آ رہا ہے کہ جس میں عالم دین کا تو نام یاد نہیں ہے، لیکن حکومت وقت اسی زمانے کی عثمانی حکومت نے ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے ان کو بغداد سے پھر استنبول لے جانا تھا، چونکہ حکومت وہاں تھی۔ وہاں پر ان کو بہرحال گرفتار کیا گیا، لیکن درمیان میں علماء کے بیچ میں حائل ہونے سے چھوڑ دیا گیا۔ اسی دوران شیخ بحر العلوم کا، سید بحر العلوم کے باقاعدہ استادوں کے استاد، وہ درس خارج دیتے تھے امام حسین کے حرم میں۔ سید مہدی بحر العلوم ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ ان کو ترکی لے گئے اور لے جانے کے بعد ان کو اعدام کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، سید مہدی بحر العلوم کے استاد کو۔ ان کے بہت عظیم عظیم اشعار ہیں اس سلسلے میں، لہٰذا یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے جو ہم یہ اشارتاً تذکرہ کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے 1400 سال سے مسلسل یہ سلسلہ چل آ رہا ہے،
اور دنیا یہی تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یا امام حسین والے ہیں یا ان کے خلاف اور ان کے دشمن. یہاں پہ فقط دشمنی ہی معیار نہیں بلکہ مدد نہ کرنا بھی معیار ہے، چونکہ مسئلہ امام حسین کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یعنی امام حسین کی عظمت اور بلندی یہی ہے کہ فقط اگر کوئی مدد بھی نہیں کرتا تو بہت بڑا گناہ ہے. لہٰذا ان لوگوں کو اپنے حال پہ سوچنا چاہیے کہ جن کے ہاتھ میں امکانات ہیں مدد کر سکتے ہیں اور مدد نہیں کرتے، اور وہ تو انتہائی بد نصیب ہیں جو اس راستے میں ظلم کرتے ہیں. باقاعدہ آپ زیارتوں کے فقرات اور باقاعدہ وہ جملات کہ جو اس معاملے میں وارد ہوئے ہیں، مثلاً ایک لفظ استعمال ہے عربی میں مقلات. مقلات یعنی سبزی جب بناتے ہیں تو مسالہ بھونتے ہیں، تو روایات میں ہے کہ جہنم میں ایک جگہ ہے مقلات. مقلات یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر ایسے ہی لوگوں کو ڈالا جائے گا کہ یہ جگہ فقط ان کی ہے جو زائرین امام حسین پر ظلم کرتے ہیں. شراب خوروں کی نہیں ہے، دوسرے چوروں کی اور ڈکیتوں کی نہیں، ان کی جہنم میں اور جگہ ہے. یہ مقلات جو ہے کامل الزیارات میں یہ تذکرہ ہے، صرف ان لوگوں کی جگہ ہے جنہوں نے زائرین کو پریشان کیا ہے. بہرحال آج کے دنیا میں لوگ اپنی سروس کو بچانے کے لیے، نوکری کے لیے، یا اپنی شہرت کاذبہ کے لیے، یا چار پیسوں کے لیے زائرین کو پریشان کرتے ہیں. یہ اپنا ٹھکانہ اسی مقلات اور جہنم میں بنا رہے ہیں. حج کے لیے روایات ہے کہ اگر کوئی عمدن حج واجب ہونے کے بعد اگر حج پہ نہ جائے تو وہ ظاہر مسیحی مرتا ہے یا یہودی مرتا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت واجب نہیں ہے، مستحب مؤکد ہے. لیکن ایسا مستحب بحار داره کامل الزیارات، جاهای دیگه عربی میگن مقلات، نه فارسی چی بهش میگن که توش سرخ میکنن گوشت، بادنجون، کدو، اینا مقلات. حضرت فرمودن خدای عز و جل تو جهنم یه مقلات گذاشته که آدما توش سرخ میشن. این مقلات خاص به یک طائفه است. شراب خورا رو اینجا نمیندازن، نیست تو روایت. فساد کنار رو تو اینجا نمیندازن، اونها یه جای دیگه. ظلم کنار اونها یه جای دیگه. اینا فقط کسایی هستن که ظلم به زوار امام حسین کردن. وقت اونی که مظلومه روز قیامت روایت همین روایت میارنش لب جهنم، میگن ببین این که ظلمت کرد، ببین کہ جو کئی اعتبار سے حج سے بھی زیادہ عظمت رکھتی ہے. اس میں سے ایک یہ وجہ ہے کہ تمام فقہا کا اجماع ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں اور تھوڑا سا واضح کروں کہ اگر کوئی حج کا مستطیع ہو گیا اور اس کے پاس سارے امکانات فراہم ہیں اور اس کے لیے صرف ایک راستہ یہ رہ گیا ہے کہ حج کے لیے امنیت نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ شاید اس کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی اگر حج پہ چلا جائے تو اس کا حج، یہ حج گناہ ہے، چونکہ امکان خطر تھا. نہ یہ کہ حج قبول نہیں ہے، قبول بھی نہیں ہوا ہے اور اوپر سے گناہ کیا ہے. لہٰذا اس پر واجب ہے کہ وہ دوسرے کو اپنا نائب بنائے، پیسہ دے تاکہ اس کی طرف سے حج انجام دیا جائے.
اجماع فقها برش کہ هست. اس کے لیے حج میں شرط ہے خلو السرب، یعنی راستے کا امن و امان ہونا. اگر امن و امان نہیں ہے، اگر وہ گیا اور جانے کے بعد حج انجام دیا اور اگر قتل ہو گیا تو وہ گناہ کیا ہے، راہ حرام میں قتل ہوا ہے، گناہ گار ہوا ہے. لہٰذا یہاں پر اگر وہ گیا اور اس کو قتل کا امکان تھا اور قتل نہیں ہوا، حج گیا، حج انجام دیا اور دینے کے بعد وہ قتل نہیں ہوا، تو بھی فقہا کہتے ہیں کہ اس کا سفر صرف گناہ تھا اور تمام کے تمام فقہا نے یہ کہ اس کو چاہیے کہ نماز بھی اپنی پوری پڑھے چونکہ سفر معصیت انجام دے رہا ہے، اور یہ حج بھی اس کا قبول نہیں ہوا ہے اور اس پر واجب ہے کہ اگلے سال اگر امنیت ہو جائے تو پھر اگلے سال بھی وہ حج انجام دے. شیخ مفید سے لے کر کے آج تک حج، آج تک 1000 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، سب کا یہی فتویٰ ہے. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس سے جدا ہے. باقاعدہ تاریخ کو باقاعدہ دقت سے دیکھیں تو ائمہ طاہرین کے زمانے سے لے کر کے فقہا کے عظیم ادوار سے لے کر آج تک کس قدر حوادث ہوتے ہیں. راہ کربلا میں وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، رہزنوں کے حوادث ہیں، امکانات خطر ہیں، بادشاہوں کے ظلم و ستم ہیں، حاکموں کی طرف سے زندان اور جیل اور کہیں کہیں گردن تک کاٹ دی جاتی ہے. لیکن کہیں بھی کسی بھی فقیہ کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ آپ زیارت سے مشرف نہ ہوں. پہلے زمانے میں تعاون آیا کرتے تھے، بلائیں آیا کرتی تھیں، لیکن باقاعدہ آپ دیکھیں صاحب جواہر نے اپنی عظیم کتاب جواہر میں، کاشف الغطاء نے، سید بحرینی نے، اسی طرح سید مرتضیٰ اور شیخ مفید اور شیخ صدوق اسی زمانے سے آپ دیکھتے چلے آئیں کہ اگر کوئی ان تمام کے تمام عالم میں اگر کوئی زیارت سے مشرف بھی ہونا چاہتا ہے تو بھی زیارت اس کی قابل قبول ہے. اس کا سفر معصیت اور سفر گناہ نہیں ہے، اور نہ یہ کہ اگر قتل بھی ہو جائے تو اس راہ میں قتل ہونے والا شہید ہے. خود کامل الزیارت کے لیے میں اپنی جوانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ یہ عظیم ترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی کے لیے بہترین روش اختیار کریں. کاشف الغطاء کے زمانے بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جیسے کہ اس سال پیش آیا، لہٰذا میں بیان کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں. مرحوم کاشف الغطاء کے زمانے میں بھی حکومت نے شیعوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی بہرحال کاشف الغطاء مراجع نجف اشرف میں سے ایک عظیم مرجع وقت ہے. اس زمانے کے واقعات بھی اسی طریقے کے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات ہر زمانے میں پیش آئے ہیں، اور خداوند عالم نے بھی قسم کھائی ہے کہ جو بھی امام حسین کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا خدا بھی اس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. پوری زندگی کوئی گناہ کرتا رہے، آخری عمر میں توبہ کر لے تو خداوند عالم توبہ قبول کر لے گا. انسان گناہگار ہے، آخر عمر میں توبہ کر لے تو خدا توبہ قبول کر لے گا اور اس کو معاف کر دے گا. لیکن
لیکن امام حسین کے حق میں اگر کسی نے جفا کی ہے، امام حسین کے حق میں اگر کسی نے ظلم کیا ہے، کسی امام حسین کے زائر کو پریشان کیا ہے، تو خدا اس کو نہیں چھوڑتا، یہاں پر سزا دے یا مرنے کے بعد ان کو سزا دے۔ لہٰذا جو لوگ زیارت کی راہ میں صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، مشکلات اٹھاتے ہیں، وہ نوری سعید که آدم متدین نبوده، از شیعه هم نبوده، اما علما رو احترام میکردن. کاشف الغطام یکی از مراجع نجف اشرف بود، اعظم المراجع نبود در زمان خودش، مرجع اعلا نبود در زمان خودش. چرا ما با امام حسین اونایی که میکنن اینجور میکنن؟ ڈبل ثواب کے مستحق ہیں، زیارت کا ثواب اور راہ زیارت میں ظلم و زیادتی کو برداشت کرنے کا ثواب۔ لہذا بہرحال آپ جہاں بھی ہیں اس کو یاد رکھیں کہ امام حسین کے راہ میں زائرین کے لیے اگر آپ نے مدد بھی نہیں کی ہے تو مدد کا نہ کرنا بھی خذلان کہلاتا ہے، اور پیغمبر نے خذلان کے لیے بد دعا کی ہے۔ اما قبل مردنش توبه کرد، لہذا یا عمر گناه کرد، نماز اصلا نخوند۔ خود اس سلسلے میں جو روایات ہیں کہ انسان قرضہ لے کر کے جائے، اور خود ائمہ طاہرین نے بھی اس سلسلے میں باقاعدہ کافی اقدامات کیے، اپنے شیعوں کی تشویق کی، ان کو ترغیب دلائی، ان کی مدد کی، تاکہ بہرحال وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں خود اہل بیت باقاعدہ لوگوں کے قرضوں کو اتارا کرتے تھے، اور اس طرح اپنے اوپر کے بھی قرضے، مثلا امیر المومنین وفات پیغمبر کے بعد، پیغمبر اکرم کی شہادت کے بعد مکے جا کر مقام عرفات میں، مقام منی میں اعلان کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کا پیغمبر پر کوئی قرضہ ہے تو آؤ مجھ علی سے بیان کرو، میں ادا کروں گا۔ لہذا اس طرح اہل بیت طاہرین نے ہمیں قرضے کی تشویق بھی دلائی ہے اور قرضہ ادا کرنے کی تشویق بھی۔ لہذا یہ بہت ہی عجیب اور عظیم مقام ہے کہ اس وقت افسوس کا مقام ہے کہ پیغمبر خدا قرض میکردن میدادن، دنیا میں امام حسین کے دشمن نہ ہونے کے برابر ہیں، جتنے بھی دنیا میں ہیں امام حسین کے چاہنے والے ہیں، فقط مختصر سے لوگ جو ناصبی ہیں، جو دشمن اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کسی بھی دین، کسی بھی فرقے میں مسلمان یا غیر مسلمان دشمن اہل بیت، خصوصاً دشمن حسین ابن علی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ممکن ہے شیعہ کا دشمن ہو لیکن حسین ابن علی کا دشمن نہیں ہے۔ لہذا حضرت امام حسین کے شیعہ پوری دنیا میں جس ملک میں جہاں بھی ہیں، اونی که نمیتونه قرض کنه یکی دیگه میتونه اون قرض کنه بهش بده، یا قرضش بده، اگه نداد خودش یه جای دیگه قرض کنه۔ اربعین امسال گذشت، اما چجور گذشت؟ امیدوارم تکرار نشه این در آینده۔ خصوصاً جو غیر اسلامی ملکوں میں شیعہ زندگی بسر کر رہے ہیں، بعد روز قیامت تو ان کے لیے جہنم بندازن، ان کے جوان، ان کے نوجوان وہ خطبے حضرت زہرا کو پڑھیں، حفظ کریں، اس کے لیے علمی مقابلہ رکھیں، اور اس خطبے کو جن لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے، عربی نہیں جانتے، وہ اپنی زبان میں ترجمہ کرائیں، اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ حضرت زہرا نے اپنے خطبے میں کیا فرمایا ہے۔ مکمل دین اسلام کو اس خطبے میں سمیٹ دیا ہے، چاہے وہ اعتقادی مباحث ہوں، چاہے وہ احکام اور کلیات فقہ اور دین ہوں، چاہے وہ سیرہ پیغمبر اور سیرت امیر المومنین ہو،
اور نہ یہ کہ فقط یہ بلکہ ان کے فلسفے بھی، فلسفے احکام، ہر حکم الہی کا فلسفہ اور سبب بیان کیا ہے۔ لہٰذا آپ جہاں بھی ہیں اس خطبے کو پڑھیں، ترجمہ اگر زبان عربی نہیں سمجھتے تو اس کا ترجمہ اور اس کے عمق اور گہرائی میں جانے کی کوشش کریں۔ اینا جواناشونو، نوجواناشونو تشویق کنن، این خطبه حضرت زهرا رو بخونن، باقاعدہ به جوانا و نوجوانا جایزه بدن، هدیه بدن۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ غیروں کی کتابیں، مثلا انجیل، اون کسی که عربی خوب بلد نیست 50 سال کے اندر اندر ترجمهش کنن، 6000 مرتبہ چھپ کے لوگوں میں نشر کی جا چکی ہے۔ دارن میگن این خطبه حضرت زهرا یک فشرده حضرت زہرا کا خطبہ جو ایک چھوٹی سی کتابچے کی شکل بن سکتی ہے، خلاصه از اس کو کیوں نہیں نشر کیا جا رہا ہے؟ اخلاق اسلام، ہمارے پیغمبر جوان صلی اللہ علیہ وآلہ و امیر المؤمنین صلی اللہ اعلان کریں، آمادگی کا اظہار کریں، و احکام ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے اپنے گروپس کے ذریعے۔ یک کتابی عربی کل روز قیامت خودم خوندم، سوال کیا جائے گا اسمش کہ الکتاب دوسروں کی کتابیں اتنی نشر ہوئیں، تحت المجهر، آپ نے اپنے مذہب کے سلسلے میں کیا کام کیا ہے؟ مجهرم یعنی ذره بین. لہٰذا آپ اون کتاب خودم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اس خطبہ فدکیہ کو بار ترجمه زندہ شده. کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی به زبانهای دیگه، نه چاپ. پیغمبر اکرم کے پیچھے منافقین نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، بیش از 6,000 پیغمبر کے ساتھ ترجمه. جنگوں میں جاتے تھے۔ حالا اینم کتاب مالش شاید 50-60 سال قبله، تا حالا چقدر نمیدونم. الکتاب المقدس تحت المجهر. ما شیعه ها نمیتونیم خطبه حضرت لیکن زهرا که یک بہت جمله است پیغمبر کے ساتھ بھی بہت سے منافقین نفاق کا کام کرتے تھے۔ مثلا پیغمبر نے روزہ رکھا، حالت سفر ہے، آپ نے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا تو منافقین پیغمبر کے مقابلے پہ آ گئے کہ ماہ رمضان ہے، ہم روزے سے ہیں، ہم کس طرح روزے کو افطار کریں؟ تو پیغمبر نے یہی جواب دیا کہ جس نے تمہیں روزہ واجب اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہی روزہ افطار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تم لوگ پیغمبر سے آگے نہ بڑھو، دین الہی ہے لیکن دین پیغمبر کے ذریعے آیا ہے۔ لہٰذا ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں کہ جہاں کچھ دین سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار، متدین اور اتنا کہ خدا اور رسول سے بھی آگے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ دیندار ہیں۔ روایت داره پیغمبر خدا 3 بار لہٰذا اولئک العصاة آج ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی بہت سی صورتحال ہے، اور یہاں پہ سبھی کا وظیفہ ہے کہ لوگوں کو بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ دین سکھایا جائے، دین کی تعلیم دی جائے۔ ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں جو بے دینی دین کے نام پر رائج ہو رہی ہے، اس کے سلسلے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں دینداری کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اس وقت معاشرہ اور کلچر ایسا بڑھ گیا ہے کہ باقاعدہ ہمارے جوان لاؤبالی یا شادی نہیں کر رہے ہیں اور گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، یا اگر شادی کر رہے ہیں تو پھر طلاق بہت زیادہ ہے، آپس میں زندگی کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس میں ہمارے بزرگوں کو چاہیے، جو ہمارے ان سے محسن ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ درمیان میں
ان کی مدد کریں، اگر ان کی فکری مدد کی ضرورت ہے تو ان کی فکری مدد کریں، مالی مدد کی ضرورت ہے تو مالی مدد کریں، حتیٰ کہ اگر مشورے کی اور مختلف مشکلات ہیں تو ان کو جس طریقے سے بھی ہو سکے معاشرے کو آگے بڑھایا جائے، معاشرے کو دیندار بنایا جائے، اپنے جوانوں کو دین کی طرف ترغیب اور تشویق دلائی جائے تاکہ دینی ماحول زیادہ پیدا ہو اور یہ جو معاشرہ ہمارا طلاق کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اس کو کم کیا جائے۔ طلاق جائز ہے لیکن ایک ایسا جائز کام ہے کہ جس سے خدا بہت شدت سے ناراض ہوتا ہے، لہذا حتی الامکان کوشش کیا جائے کہ جوانوں کے درمیان شادی کرائی جائے اور پھر ان کو میل محبت اور پیار میں باقی رکھا جائے۔ لہذا ایسے مقامات پر اگر جوانوں کے پاس شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اصل اسلام یہی ہے کہ حکومت اسلامی ایسے مقامات پر مدد کریں۔ اسلامی حاکموں کا وظیفہ ہے کہ وہ جوانوں کو چاہے شادی کرائیں یا شادی کے لیے پیسہ دیں یا کم سے کم قرضہ دیں کہ تاکہ جوان اس مشکلات سے گزر سکیں۔ لہٰذا یہاں پر اسلامی نقطہ نظر سے ان حاکموں کا وظیفہ ہے جو اسلامی حکومت کے نام پر حاکم بنے بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے کہ معاشرے میں سدھار لائیں، جوانوں کی مدد کریں۔ بہرحال آپ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں۔ حکومت‌های اسلامیه در شرع اجماع تمام مسلمین، علمای مسلمین، چه شیعه چه غیر شیعه، که اگه کسی میخواد ازدواج کنه پول نداره، حاکم اسلامی اونی که بیت المال دستشه، اونی که پولا جمع میشه پیشش، حاکم اسلامی واجب برش اور ہر مقام اور ہر میدان میں ایک دوسرے کی مدد کریں، چاہے وہ شادی کا مرحلہ ہو یا طلاق نہ ہونے کا مرحلہ ہو۔ کوشش کریں کہ طلاق واقع نہ ہو اور آپس میں میل اور محبت سے زندگی گزاری جائے۔ لہٰذا یہ ایک عظیم موقع ہے اور اپنے اپنے شہروں میں مومنین عملی طور سے اس طرح کے اقدامات انجام دیں تاکہ بہرحال یہ کام اگرچہ کسی ایک دن میں ہونے والا نہیں ہے بلکہ ایک مسلسل پائیداری کی ضرورت ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے بھائی آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے پیش کیا۔ میں اگرچہ اس وقت موجود نہیں تھا، مجھ سے بعد میں یہ بات نقل کی گئی کہ انہوں نے یہی مسئلہ پیش کیا کہ ہمارے جوان مجرد ہیں، ابھی کنوارے ہیں اور شادی کے لیے امکانات نہیں ہیں۔ تو ہمارے عزیز بھائی نے باقاعدہ ان جوانوں کی مدد کی، ولو بہت مختصر سے پیسے دیے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ حضور یہ بہت مختصر پیسے ہیں، بولے جہاں تک بھی میرے امکان میں تھا میں نے دیا ہے تاکہ مشکل میں اگر پوری مشکل برطرف نہ کی جائے تو کچھ تھوڑی بہت صحیح۔ اصل چیز ہے انسان کی ہمت، کہ انسان کی ہمت ایسی ہونی چاہیے کہ بہرحال وہ اپنے بھائیوں کی مدد کر سکے۔ لہٰذا اس بات کو میں نے بارہا دہرایا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، جوانوں کو چاہیے کہ وہ ہر طرح سے خدمت کریں۔ مثلا ایک مسجد، چھوٹی سی ایک مسجد تھی، اگرچہ چھوٹی بھی نہیں کافی بڑی تھی، لیکن ہاں نسبتاً مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ کی بنسبت، اور اسی طرح بغیر چھت کی، یعنی صحن تھا فقط۔
با یه 100 تک تومانی تو میشه یه حسینی درست کرد که میشه 4 کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ مسجد بہت عالی شان. میں نے پوچھا بھئی یہ کس نے؟ کہا کہ ایک فقیر تھا. خودم خوندم یه وقتی تو یکی از کشورهای اسلامی نوشته یه مسجدی، رو این مسجده عکس مسجد من دیدم، مسجد بزرگی شبیه مسجد کوفه، حالا یه خورده کوچکتر شاید، سقف هم نداشت مثل اون مسجد کوفه و سهله، شاید مثل مسجد سهله بود که کوچکتر. کہ جس نے اس مسجد کو تعمیر کرایا ہے، ہم نے اس کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ شخص کچھ نہیں کرتا تھا، صرف اپنے کھانے کو بہرحال کوشش کرتا تھا کہ جو کچھ بھی اس کو کھانا ہے اس میں سے تھوڑا سا بچا دیا کرتا تھا، تھوڑا پیسہ صبح شام کی اپنی ضرورت زندگی میں سے پیسہ بچاتا رہا، اور اس منزل پہ پہنچا کہ اس نے آج وہ ایک عالیشان مسجد تعمیر کرائی، صرف اپنے اسی روزمرہ کی خرچے میں سے تھوڑا تھوڑا سے بچا کر کے. آج یہ اس کے لیے ثواب جاریہ ہے. لہٰذا آپ سب حضرات اپنے اپنے طور پر ثواب جاریہ کے لیے امام بارگاہ تعمیر کرا سکتے ہیں، مساجد تعمیر کرا سکتے ہیں، اور اسی طرح جو بھی کار خیر کیا جا سکتا ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان بیک وقت کروڑپتی ہو، ارب پتی ہو تبھی جا کے کیا جائے، بلکہ بہت سے فقیروں نے اس طرح کی مثالیں قائم کی ہیں کہ زندگی فقیرانہ گزری ہے لیکن اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کر کے چلے گئے ہیں، اور وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت میں ایک ایسا عظیم مرکز بنا گئے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ثواب جاریہ رکھتا ہے. لہٰذا چاہے وہ اسلامی ممالک میں ہو یا غیر اسلامی ممالک میں، جہاں بھی جو بھی زندگی بسر کر رہا ہے اس کو اپنے طور سے امام بارگاہ، مساجد یا دینی مراکز سعی کنید تو شهرتون اگه حسینی خیلی هست توی شهر دیگه که نیست انجام بدید. کسایی که شیعیانی که تو دنیا هستن، تو دهی که هستن، تو کشورهای غیر اسلامی، توی شهری که هستن، اگه ندارن یه حسینی شروع کنن، حالا شروع کنن 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه میشه. جو بھی بنا سکتے ہوں آج بنائیں، آج کے بعد کبھی بھی بنائیں، کبھی بھی اس طرح کا اقدام کریں. ان کی اولاد کے لیے وہ ایک قابل فخر بھی ہے، اور اس طریقے سے ایک عملی تربیت بھی ہے، اولاد کی اخلاقی تربیت ہے، دینی تربیت ہے. چونکہ پیغمبر اکرم کی سیرت عملی طور سے فقط زبانی نہیں، عملی طور سے جب ہم اپنے کردار میں سمیٹیں گے تو یقیناً یہ عملی کردار اور سیرت ہمارے بچوں پر بھی مؤثر ہوگا. لہذا تعلیم اخلاقی فقط بیان ہی نہیں بلکہ اس کو عمل کرنا اور اپنے بچوں تک پہنچانا واجب بھی ہے. کوشش کی جائے کہ ہر شخص جو بھی جہاں بھی ہے اگر اپنے شہر میں امام بارگاہ سے بھرا ہوا شہر ہے تو اپنے دوسرے شہروں میں، دوسرے دیہاتوں میں جانے کے بعد یہ چیزیں قائم کی جائیں، چونکہ خداوند عالم بہرحال ان تمام عنایات کو دیکھتا ہے، اور خصوصاً اربعین حسینی پر زیارت کرنے والے یا حسین کے نام پر کوئی قدم بڑھانے والے امام بارگاہ کی صورت میں ہوں، مجالس کی صورت میں ہوں، یا کسی بھی طریقے سے جو بھی خدمات انجام دی جاتی ہے، بقیت اللہ الاعظم ناظر ہیں اور دیکھ رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.